بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک رمضان سے حقیقی معنوں میں مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ قرآن مجید خداوند متعال کی جانب سے وہ بھیجا ہوا پیغام ہے جو آپ کی اور ہماری سعادتوں کا ضامن ہے۔ ایک مسئلہ جو قرآن مجید کے بارے میں قابل غور ہے اور جس پر توجہ کرنی چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی جامعیت۔ اچھا، اس مطلب کی وضاحت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ خداوند متعال نے جو اس دین مبین اسلام کو قرار دیا ہے، یہ انسان کی تمام زندگی کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں، جتنی بھی جہات ہیں، ان تمام شعبہ جات اور جہات کے بارے میں دین مبین اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام ایک ایسا جامع مکتب ہے جو میری زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے، چاہے وہ میری فردی زندگی ہو، اس کے بارے میں بھی دین مبین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے میری اجتماعی اور سماجی زندگی ہو، اس کے بارے میں بھی دین مبین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے بھی جتنے شعبہ جات ہیں، چاہے وہ اقتصادیات ہو، چاہے وہ سیاسیات ہو، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے بارے میں دین مبین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہایت غلط تفکر ہے کہ انسان خیال کرے دین اور اسلام کا تعلق فقط انسان کی فردی زندگی کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام فقط انسان کی فردی زندگی تک محدود ہے، لیکن یہ خیال بالکل باطل ہے۔ یہ خیال روح اسلام اور دین اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ دین مبین اسلام جس طریقے سے آپ کی فردی زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی احکامات اور فرامین اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہی کیفیت قرآن مجید کی ہے کہ دین مبین اسلام کے اہم ترین مصادر میں سے، اہم ترین منابع میں سے جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے۔ خب قرآن مجید بھی جامعیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید بھی انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس جامعیت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے، تو فوراً ایک سوال اٹھتا ہے، بھئی قرآن مجید کس طریقے سے انسان کی تمام زندگی کے شؤونات اور تمام شعبہ جات کو شامل ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے قصے نقل ہوئے ہیں جن کا ظاہری طور پر ہمارے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اس قرآن مجید کے اندر فرامین ہیں، احکامات ہیں، بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ جن کا ظاہر میں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بالآخر یہ دین مبین اسلام انسان کے تمام شعبہ جات زندگی کو کیوں کر شامل ہو سکتا ہے؟
تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے دروازے پر چلیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی تعلیمات کے بارے میں بنیادی طریقے سے ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ درست ہے قرآن مجید کے ظاہر میں بہت سارے ایسے قصے ہوں گے جن قصوں کا ظاہری طور پر نہ آپ کے ساتھ تعلق ہے نہ ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن مجید ایسے داستان کو نقل کرے جو ظاہری طریقے سے آپ کے ساتھ مرتبط نہیں ہے، ہمارے ساتھ مرتبط نہیں ہے، لیکن انہی اگر قصص پر انسان تأمل کرے تو وہی قصص انسان کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ اچھا، میں اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے معانی الاخبار سے ایک روایت نقل کروں۔ مرحوم شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں ایک روایت نقل کی ہے امام باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے سألت ابا جعفر عن ظاہر القرآن و بطنہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا عن ظاہر القرآن و بطنہ، قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن کے بارے میں۔ فقال، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ظاہرہ الذین نزل فیہم القرآن، قرآن مجید کا ظاہر وہی ہے جو بیان کرتا ہے انہی قصص کو، انہی باتوں کو جن لوگوں کے بارے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کا ظاہر مربوط ہے انہی کے ساتھ جن کے بارے میں نازل ہوا ہے، جن کے بارے میں بتا رہا ہے، قرآن کا ظاہر اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ وَبَطْنُهُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِي أُولَٰئِكَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کا باطن ان تمام لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کے اندر انہی لوگوں کی صفات پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کا ظاہر نازل ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کا ظاہر جو ایک قصہ بیان کر رہا ہے، ایک شخص کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن کا ظاہر تو اس کے ساتھ مربوط ہے، لیکن قرآن مجید کا باطن یا بعض اور روایات کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی تعویل ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر انہی کی صفات پائی جائیں۔ اچھا، بات کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال دوں۔ مثلا قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب اس آیے کریمہ کو آپ دیکھیں، قرآن مجید کا جو ظاہر ہے وہ ابو لہب کے بارے میں ہے، لیکن امام علیہ السلام کی توضیحات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اسی آیہ کریم کا باطن ہر اس بندے کے بارے میں ہوگا جس میں ابو لہب کی صفت پائی جائے۔ یعنی جو بندہ بھی دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب یہ آیہ کریمہ جاری ہوگی۔ اچھا، اگر قرآن کو اس دید کے ساتھ دیکھیں، قرآن مجید کو اگر اس نگاہ کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہر زمان کے اندر زندہ ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب جب یہ قرآن مجید کی آیت ایک مخصوص بندے کے بارے میں نازل ہوئی وہ بندہ مر گیا تو اب اس آیت کا فائدہ بھی ختم ہو گیا، نہ، بلکہ تبت یدا ابی لہب و تب اس نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ جو بھی دشمن مصطفیٰ ہے، جو بھی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، آج بھی اس کے بارے میں یہی قرآن مجید کی آیت جاری ہوگی تبت یدا ابی لہب و تب۔ خوب، اگر اس نگاہ کے ساتھ دیکھیں آپ قرآن مجید کی ہر آیت کو ایسے محسوس کریں گے کہ قرآن کی یہ آیت تازہ ہے، ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی آپ کے ساتھ مربوط ہے۔ اور مزیدار روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فضیل ابن یسار امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ فضیل ابن یسار کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر عن هذه الروایہ۔ فضیل ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، ما من القرآن آیت الا ولها ظاہر و بطن۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نہیں ہے مگر یہ کہ اس آیت کا ظاہر بھی ہے، اس آیت کا باطن بھی ہے۔ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال ظاہرہ تنزیل، قرآن مجید کے ظاہر کا نام تنزیل قرآن ہے،
وَبَطْنُهُ تَأْوِيلُ، اور قرآن مجید کا جو باطن ہے وہ قرآن مجید کی تعویل ہے۔ گزشتہ روایت سے پتہ چلا ظاہر قرآن یعنی وہ فرد، وہ بندہ جس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ روایت کہتی ہے ظاہر قرآن یعنی تنزیل قرآن۔ اب ان دونوں روایتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا تنزیل قرآن یعنی وہ قصہ، وہ بات کہ جس قصے کو اور جس بات کو ظاہری طور پر قرآن نقل کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تبت یدا ابی لہب و تب، اس قرآن کا ظاہر وہی ابو لہب ہے، اس قرآن کی تنزیل وہی ابو لہب ہے۔ وَبَطْنُهُ تَأْوِيلُ، اور اس آیہ کریمہ کا جو باطن ہے وہ اس آیہ کریمہ کی تعویل ہے۔ اچھا تعویل ہے یعنی کیا؟ وہ جو پہلی روایت تھی وہ بیان کر رہی تھی تعویل یعنی ہر وہ بندہ جس کے اندر قرآن مجید کے اس کردار کی صفت پائی جاتی ہے، یہ ہو جائے گا تعویل قرآن۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے مِنْهُ مَا قَدْ مَضَىٰ وَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ، تعویل قرآن کچھ تو گزر چکی ہے، وَمِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ، اور بعض تعویلات قرآن ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں آئیں۔ اور امام آگے فرماتے ہیں خوبصورت ترین جملہ یجری کما یجری الشمس والقمر، قرآن ہر روز اسی طریقے سے طلوع کرتا ہے جس طریقے سے شمس و قمر طلوع کرتے ہیں۔ تو عزیز من، قرآن مجید کی جامعیت کا سر اور راز اسی نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید سے صحیح طریقے سے استفادہ کریں تو قرآن کے ظاہر پر بھی تأمل کریں، قرآن کی تعویل پر بھی تأمل کریں، قرآن کی تنزیل پر بھی تأمل کریں، قرآن کی تعویل پر بھی ہمیں تأمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔